بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورتوں کی تراویح کا طریقہ، نیت، رکعتیں، سورتیں، دعا اور مکمل طریقہ۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ احسان و کرم ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر رمضان المبارک جیسا مقدس اور بابرکت مہینہ نصیب فرمایا ہے، جس کی ہر گھڑی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہے۔ رمضان کا مہینہ جہاں روزوں کا مہینہ ہے، وہیں یہ قیام اللیل یعنی رات کی عبادات کا بھی مہینہ ہے۔ تھکاوٹ کی وجہ سے 20 رکعت تراویح پڑھنا مشکل ہو تو کیا تراویح کی 8 رکعت پڑھ سکتے ہیں؟ اور اگر کھڑے ہو کر پڑھنا مشکل ہو تو کیا بیٹھ کر تراویح کی نماز ادا کر سکتے ہیں؟ نماز تراویح کیسے پڑھی جائیں؟ نماز تراویح پڑھنے کا مکمل طریقہ نیت سے لے کر سلام پھیرنے تک، یہ تمام باتیں آج کی اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اگر آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھ لیں گے تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی کنفیوژن یا سوال باقی نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ میں بہت ہی آسان طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اس ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نماز تراویح یہ سنت مؤکدہ ہے اور اس کا درجہ بہت بلند ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس نے ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان کی راتوں میں قیام کیا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بہت سی خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ شاید نماز تراویح یہ صرف مردوں کے لیے پڑھنا ضروری ہے اور خواتین پر اس نماز کا پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یاد رکھیں کہ شریعت کے احکامات میں جہاں مردوں کو مخاطب کیا گیا ہے، وہاں اکثر جگہوں پر خواتین بھی شامل ہوتی ہیں۔ دیکھیں، روزہ جس طرح رمضان المبارک کی ایک خاص عبادت ہے، نماز تراویح بھی رمضان المبارک کی ایک خاص عبادت ہے اور اس کا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ جس طرح مردوں پر اس نماز کا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، خواتین پر بھی اس نماز کا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ خواتین بھی نماز تراویح ادا کریں گی۔ مرد مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز تراویح ادا کرتے ہیں، خواتین گھر پر 20 رکعت نماز تراویح ادا کریں گی۔ اب اس میں ایک چیز اور ہے کہ نماز تراویح میں پڑھنا کیا ہے۔ بہت سی خواتین پریشان ہوتی ہیں کہ نماز تراویح میں پڑھے کیا، اس کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے اور کس وقت ہم نے نماز تراویح ادا کرنی ہے، یعنی عشاء کے فرض سے پہلے پڑھیں گے یا عشاء کی نماز کے بعد نماز تراویح ادا کریں گے۔ دیکھیں، عشاء کی جب آپ 4 رکعت فرض اور 2 رکعت سنت پڑھ چکے ہوں تو اس کے بعد پھر آپ 20 رکعت نماز تراویح ادا کریں گی اور اس میں 2 رکعت کر کے آپ 20 رکعت پڑھیں۔ اگر 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھنا چاہتی ہیں تو یہ بھی جائز ہے، لیکن بہتر اور افضل طریقہ جو صحابہ کرام اور بزرگان دین سے ثابت ہے وہ یہی ہے کہ وہ 2 رکعت کر کے آپ 20 رکعت پڑھیں، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ 2 رکعت اور پھر 2 رکعت، جیسے ہی 4 رکعت مکمل ہوں گی، اب 4 رکعت کے بعد آپ نے تھوڑی دیر کا وقفہ کرنا ہے، جسے ترویہ کہا جاتا ہے۔ اس میں آپ خاموش بیٹھی رہیں یا پھر کچھ ذکر و اذکار، تسبیح، الحمدللہ، سبحان اللہ، یا پھر لا الہ الا اللہ یا درود پاک، یا پھر تراویح کی مخصوص تسبیح سبحان ذی الملک والملکوت، اگر وہ آپ کو یاد ہے تو سب سے بہتر ہے۔ یعنی ہر 4 رکعت کے بعد آپ کو تھوڑی دیر کا وقفہ کرنا ہے، تھوڑی دیر آپ نے رکنا ہے تاکہ جسم کو راحت ملے۔ اس کے بعد پھر آپ نے دوبارہ نماز جاری رکھنی ہے۔ اسی طرح 2 رکعت کر کے 20 رکعت اور ہر 4 رکعت پر تھوڑی دیر آپ نے وقفہ کرنا ہے۔ اس میں ایک اور چیز ہے کہ بہت سی خواتین پریشان ہوتی ہیں کہ ہم نے پڑھنا کیا ہے۔
کون سی صورتیں پڑھنی ہیں، اس میں کیا کچھ پڑھا جاتا ہے۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، بالکل آسان سا طریقہ ہے۔ جو بھی آپ کو قرآن مجید کا حصہ یاد ہے، جو آپ کو قرآن مجید کی صورتیں یاد ہیں، وہ آپ نماز تراویح میں ترتیب کے ساتھ تلاوت کریں گی۔ قرآن کریم کا پڑھنا یا سننا تراویح میں بڑی فضیلت رکھتا ہے، لیکن اگر حفظ یاد نہ ہو تو چھوٹی صورتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ فرض کریں کہ آپ کو قرآن مجید کی آخری 10 صورتیں یاد ہیں، تو آپ ہر رکعت میں ایک صورت تلاوت کریں گے۔ اس طرح آپ کی 10 رکعت نماز تراویح مکمل ہو جائے گی تو 10 صورتیں بھی مکمل ہو جائیں گی۔ پھر دوبارہ سے شروع کر لیں۔ 10 صورتیں اسی ترتیب سے یا اسی ترتیب پر اسی طرح پھر دوبارہ 10 رکعت بھی مکمل ہو جائیں گی اور 10 صورتیں بھی مکمل ہو جائیں گی۔ تو اس طرح آپ کی 20 رکعت نماز تراویح مکمل ہو گئی۔ اگر آپ کو 10 صورتیں یاد نہیں ہیں تو چاروں قل یاد ہیں، تو آپ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک قل کر کے چاروں قل 4 رکعت میں پڑھیں۔ 4 رکعت مکمل ہو جائیں گی اور 4 صورتیں بھی مکمل ہو جائیں گی، اور اس طرح 4 رکعت کر کے 20 رکعت نماز تراویح ادا کریں۔ فرض کریں کہ اگر آپ کو ایک ہی صورت یاد ہے، یعنی کوئی ایسی اسلامی بہن ہے جو یہ کہتی ہیں کہ مجھے چاروں قل بھی نہیں آتے، صرف ایک صورت سورہ اخلاص قل هو اللہ احد یہ صورت یاد ہے، تو تب بھی آپ یہ صورت تلاوت کر سکتی ہیں۔ ہر رکعت میں یعنی 20 رکعت میں، تو 20 رکعتوں میں آپ یہی صورت تلاوت کر لیں، آپ کی نماز بلا کراہت ہو جائے گی۔ سورہ فاتحہ کے بعد آپ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ اسی طرح آپ نے 20 رکعت نماز تراویح مکمل کرنی ہے۔ اس میں یہاں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ نیت کیسے کرنی ہے۔ نیت ضروری ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ نیت کی عربی الفاظ تو ہمیں آتے ہی نہیں۔ دیکھیں نیت کیا ہے۔ نیت دراصل دل کا پختہ ارادہ ہے۔ آپ کے دل میں یہ بات موجود ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالی کے لیے عشاء کے بعد تراویح پڑھ رہی ہیں، تو یہی نیت ہے۔ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اگر دل کی تسلی کے لیے نیت کرنا چاہتے ہیں تو نیت کریں کہ میں نے 2 رکعت نماز تراویح کی نیت کی، اللہ تبارک و تعالی کے واسطے میرا منہ کعبہ شریف کی طرف، یا 20 رکعت کی ایک ساتھ بھی نیت کر سکتے ہیں کہ میں نیت کرتی ہوں 20 رکعت نماز تراویح کی، اللہ تبارک و تعالی کے واسطے میرا منہ کعبۃ اللہ کی طرف، دل ہی میں ارادہ کر لے، بس اتنا ہی کافی ہے، نیت ہو گئی۔ نیت کرنے کے بعد آپ کو تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرنی ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے اور یہ پڑھنا شروع کریں گے، جس طرح میں بتا چکا ہوں کہ عشاء کی 4 رکعت فرض اور 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد آپ 20 رکعت نماز تراویح ادا کریں گی۔ وطر نہیں پڑھیں گے، کیونکہ وطر تراویح کے بعد پڑھنا افضل ہے۔ پہلے ہم نے تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کی، اب یہاں پر سب سے پہلے ہم نے ثنا پڑھنی ہے۔ ثنا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ مکمل ثنا پڑھیں۔ اس کے بعد پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ کوئی صورت ملا لیں، جو بھی آپ کو صورتیں یاد ہوں، ان میں سے ایک صورت آپ تلاوت کر لیں ترتیب کے ساتھ، یعنی جو رکعت آپ پہلے پڑھ رہے ہوں اس میں پہلی صورت اور اگلی رکعت میں اس سے اگلی صورت۔ مثال کے طور پر آپ نے پہلی رکعت میں
قل اعوذ برب الفلق پڑھی تو دوسری رکعت میں آپ قل اعوذ برب الناس ہی پڑھیں گے۔ ایسا نہیں کہ آپ پیچھے کی طرف لوٹیں گے، یعنی دوسری رکعت میں ایسی صورت پڑھیں جو قرآن کی ترتیب میں پہلے آتی ہو۔ اس طرح کرنا مکروہ تنزیہی ہے، تو ترتیب کے ساتھ آپ صورتوں کی تلاوت کریں گے۔ صورت ملانے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے۔ جس طرح رکوع کی تسبیح پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، کم از کم 3 بار یہ تسبیح پڑھیں۔ اس کے بعد سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائے اور ربنا ولک الحمد کہیں۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے اور دونوں سجدے کریں گے۔ سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت میں جب پہنچیں گے تو آپ سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ، پھر کوئی صورت ملا لیں اور اس کے بعد پھر اسی طرح رکوع کریں۔ رکوع سے کھڑے ہوں گے سمع اللہ لمن حمیدہ، اس کے بعد دونوں سجدے کریں۔ سجدے کی تسبیح، ذکر و اذکار وغیرہ جس طرح پڑھتے ہیں باقی نماز میں اسی طرح۔ اس کے بعد پھر قاعدہ میں بیٹھیں گے اور التحیات، درود شریف اور دعا پڑھ کر دائیں اور بائیں جانب سلام پھیریں گے۔ اس طریقے سے آپ نے 2 رکعت کر کے 20 رکعت نماز تراویح ادا کرنی ہے، یعنی صرف نماز تراویح کی نیت کریں گے، باقی نماز کا طریقہ وہی ہے جو نفل یا سنت کا ہوتا ہے۔ اسی طرح 2 رکعت کر کے آپ 20 رکعت نماز تراویح ادا کریں گی، اور ہر 4 رکعت پر تھوڑی دیر کا وقفہ کرنا ہے۔ یہ نماز تراویح کا مسنون طریقہ ہے۔ اب ہم نماز وتر ادا کریں گے۔ وتر کی نماز میں آپ دعائے قنوت پڑھیں گے۔ اگر آپ تہجد پڑھنا چاہتے ہیں اور آپ کو اپنی آنکھ کھلنے پر بھروسہ ہے تو تہجد کے بعد پھر جب تہجد میں اٹھیں سحری کے وقت تہجد پڑھیں، اس کے بعد پھر نماز وتر ادا کر لیں، کیونکہ آخری نماز وتر کو بنانا مستحب ہے۔ لیکن اگر سحری میں آنکھ نہ کھلنے کا ڈر ہو تو تراویح کے فوراً بعد ہی وتر پڑھ لیں۔ ناظرین کرام، تھکاوٹ کی وجہ سے 20 رکعت تراویح پڑھنا مشکل ہو تو کیا تراویح کی 8 رکعت پڑھ سکتے ہیں؟ ناظرین کرام، یاد رکھیں کہ 20 رکعت نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے، اور سنت مؤکدہ کو بلا وجہ چھوڑنا گناہ اور قابل ملامت ہے۔ خلفائے راشدین کے عہد سے 20 رکعت کا ہی معمول رہا۔ ایسا شخص اگر بہت زیادہ تھکاوٹ میں ہے یا کوئی شدید جسمانی عذر ہے یا طبیعت بہت زیادہ خراب ہے تو پھر تراویح میں رعایت لی جا سکتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ بالکل نہ چھوڑے، کیونکہ یہ پورے سال میں ایک بار یہ موقع ملتا ہے، کچھ نہ کچھ تو پڑھ ہی لیں۔ تو اس میں اگر مجبوری ہو تو 4 بھی پڑھیں، 8 بھی پڑھیں، 12 بھی پڑھیں، 16 بھی پڑھیں، لیکن 8 کی عدد کی کوئی خاص شرعی حیثیت تراویح کے معاملے میں نہیں ہے۔ یہ جو بخاری کی حدیث پیش کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 8 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، تو یہ دراصل تہجد کی نماز کا ذکر ہے، جس کا تراویح سے الگ مقام ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک، بلکہ چاروں فقہا امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک ان کے جو فتاویٰ ہیں، اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ سنت تراویح کی 20 رکعت ہی ہے، تو اس میں 8 کی عدد کی کوئی خاص قید نہیں ہے۔ تراویح میں ہاں سنت مؤکدہ ہے تو اس میں مشکل ہو رہی ہے یا کوئی واقعی تھکاوٹ ہے تو جتنی چاہے پڑھ لیں، اللہ تبارک و تعالی جتنی توفیق دے۔ 8 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 12 پڑھ لیں، لیکن جتنی زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا اور رمضان کی برکتیں سمیٹنے کا موقع ملے گا۔ لیکن عام حالات میں تندرست انسان کو 20 رکعت کا ہی معمول بنانا چاہیے۔
اچھا، اگر یہ 8 رکعت تراویح بھی آپ کے لیے کھڑے ہو کر پڑھنا مشکل ہو رہا ہو تو یاد رکھیں نفل نماز بیٹھ کر بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر تھکاوٹ زیادہ ہے تو بیٹھ کے پڑھ لیں۔ آپ 20 رکعت پوری کر لیں لیکن بیٹھ کر لیں تو یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ نماز ہی چھوڑ دیں۔ بلا عذر بیٹھ کر پڑھنے سے ثواب آدھا ہو جاتا ہے، لیکن عذر کی صورت میں اللہ تبارک و تعالی پورا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ نماز تراویح پڑھنے کا مفصل طریقہ تھا۔ امید ہے کہ آپ کو میری تمام باتیں اور مسائل سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس رمضان المبارک میں خوب عبادت کرنے اور تراویح کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری ان تمام کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس کار خیر میں حصہ لینے کے لیے کم سے کم کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا، تاکہ دوسروں کے لیے بھی یہ ترغیب بنے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ضرور اسے شیئر کرتے رہیں تاکہ ان کی بھی اصلاح ہو سکے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ناظرین کرام، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، خدا حافظ، اور اللہ تبارک و تعالی تمام امت مسلمہ کو